عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی محترم مکرم حاضرین گرامی قدر، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس بہت قریب ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ کا عرس شروع ہو جائے گا، تو اس حوالے سے میں تقریباً ہر سال ہی آپ کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس کو میں اپنے لیے ضروری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کا ایک خصوصی تعلق ہے، اور یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کا نام بھی مسجد حجویریہ رکھا ہوا ہے، اور صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہ جو خاک پنجاب ہے، علامہ نے کہا تھا کہ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، کہ پنجاب کی سرزمین حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کی وجہ سے، وہ جو اس کے اوپر کفر کی مردنی چھائی ہوئی تھی، اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو زندگی عطا فرما دی۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ صرف ایک حجرہ نشین صوفی نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے دور کے بہت بڑے مجاہد، اور آپ نے اس سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، اور اس رزمگاہ حیات میں آپ نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا پرچم بلند کرنے کی ٹھانی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تبلیغ کی برکت سے اس سرزمین پنجاب کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اور شاید آپ جیسی ہستیاں اگر ادھر تشریف نہ لاتی تو آج ہمارے اس پنجاب کا یہ منظر نہ ہوتا، کچھ اور منظر ہوتا۔ آج الحمدللہ ان پاک باز ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو پورے عالم اسلام میں ایک باوقار مقام عطا فرمایا ہوا ہے، اور یہ پوری اسلامی دنیا کا ایک جرنیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک بڑا عظیم مرتبہ عطا کر رکھا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غزنی کے رہنے والے تھے، افغانستان سے آپ تشریف لائے، اور غزنوی کے ایک محلے کا نام جلاب تھا اور دوسرے کا نام جو ہے وہ حجویر تھا۔ تو آپ کے جو دادا جان تھے وہ جلاب محلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حجویر میں آپ کے نانا جان مقیم تھے، اور آپ والد کی وفات کے بعد وہیں پر مقیم رہے محلہ حجویر میں۔
تو اس نسبت سے آپ کو علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ حجویر کے رہنے والے تھے، اور الحمدللہ اسی نسبت سے ہم نے اس مسجد کا نام مسجد حجویریہ رکھا ہوا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم داتا کہہ کے پکارتے ہیں تو اس سے بھی کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، چلو میں اس کی بھی کچھ وضاحت کروں گا۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد کیا، اس کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سرحدوں تک ان کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اس سرزمین پر، اس بر صغیر پر، بڑے بڑے سلطان اور ان کی سلطنت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، لیکن آج ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ اذکرکم کا اگر آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج بھی تم داتا دربار چلے جاؤ، نہ جانے کتنی صدیاں بیت چکی ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی دیوانوں کا پروانوں کا وہاں ہر وقت ہجوم لگا رہتا ہے، اور وہاں پر ہر وقت رات گئے، آپ رات کو بھی کسی وقت جائیں تو ساری رات کوئی نہ کوئی انسان بیٹھ کر وہاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے نام تو مٹ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے زندگی بسر کی، اللہ نے ان کے نام کو ایسا روشن کیا کہ زمانے کی گردشیں ان کے نام کو جو ہے وہ تاریکیوں میں گم نہ کر سکے، بلکہ ان کا نام ہمیشہ ستارے کی طرح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اس حدیث کے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اس حدیث کا مصداق حضرت داتا صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا یہ سنت پاک ہے کہ جب وہ اپنے بندوں میں سے، زمین پر بسنے والوں میں سے کسی بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دعا جبریل، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا فاحبہ۔ اللہ فرماتا ہے او جبریل میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے او جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ قال فیحبہ جبرائیل، حضرت جبریل اس بندے سے وہ بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر حضرت جبریل آسمان پر آتے ہیں اور سارے آسمان پر بسنے والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء۔ حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں او فرشتوں، زمین پر وہ جو محلے میں اس مسجد کے قریب جس کا گھر ہے، وہ جو اللہ کا بندہ خدا کی بندگی میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے پیار کیا کرو۔ تو سارے آسمان پر بسنے والے فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر صرف اس کی مقبولیت آسمانوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کو زمین میں بھی رکھ دیتا ہے، اور زمین پر بسنے والے انسان بھی اللہ کے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے۔ اب لوگ جتنے مرضی فتوے لگائیں، جتنے مرضی کہیں کہ یہاں جانا وہاں جانا شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں پر الحمدللہ جو حضرت داتا صاحب کو چاہنے والے ہیں ان کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ خیرات بانٹتے ہیں، ظاہری خیرات بھی بانٹ رہے ہیں اور باطنی خیرات بھی بانٹ رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر چلے جائیں تو لنگر ان کا وہاں جس طرح آج سے صدیوں پہلے چلتا تھا، آج بھی جب مزدور ان کی جیب خالی ہو جاتی ہے اور کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں آؤ چلو داتا صاحب جانے ہیں اتھو جا کے لنگر کھا لینے۔
تو وہاں سے ان کو وہاں لنگر بغیر قیمت کے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر صدیوں سے چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں داتا کیوں کہتے ہو؟ تو داتا، دوستان گرامی قدر، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں، چلو تھوڑی سی یہ ایک علمی بات ہے کہ لوگ جب ہم کہیں گے داتا صاحب تو لوگ بڑے، وہ ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور بڑے غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ داتا تو صرف اللہ ہے، تم ان کو داتا کیوں کہتے ہو؟ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے تمام جو علماء کرام ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں مذکور ہونا موقوف ہے۔ جو اللہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے نام پکارے ہیں، اللہ کو جس ناموں سے پیارے مصطفیٰ نے یاد کیا ہے، ہم اللہ کو انہی ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ یا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام بیان فرمائے ہیں، ہم انہی ناموں سے اپنے رب کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ کا وہی نام لینا جائز ہے جو قرآن میں ہو یا جو حدیث میں ہو۔ اب آپ پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، پوری حدیث کا ذخیرہ دیکھ لیں، پورے قرآن پاک اور حدیث کے ذخیرے میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام داتا نہیں ہے۔ داتا اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ داتا ہے اور تم حضرت علی حجویری کو داتا کہتے ہو تو شرک کرتے ہو، تو میں ان سے پوچھوں گا اللہ تو داتا، اس کا تو نام ہی نہیں ہے داتا۔ اگر میں کسی اور کو داتا کہہ دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ داتا تھا تو میں نے کسی اور کو داتا، اللہ تو داتا اس کا نام ہے ہی نہیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کے جتنے نام ہیں توقیفی ہیں، اور انہی ناموں سے جو حدیث میں قرآن میں بیان ہوئے ہیں انہی ناموں سے خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ داتا ہے یہ شرعی طور پر درست ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور دینے والا حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ساری کائنات، ساری دنیا کے بادشاہ، سارے دنیا کے جتنے اللہ کے نبی ہیں، خواہ ولی ہوں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں، اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اپنا رزق عطا فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ سے کرم فرماتا ہے، اور اپنے محبوبوں کو یہ عطا فرما کر یہ اجازت بھی عطا کی ہے کہ اے میرے بندو، جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں میرے بندوں میں تقسیم کرو، لٹاتے رہو، میں اپنی جناب میں سے تمہیں اور عطا کروں گا اور تمہیں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کوئی کہے کہ بھئی نہیں داتا تو صرف اللہ ہے، تو میں اپنے اس دوست سے، مجھے ایک دوست نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے علماء کی تقریر سنتے رہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ کہتے ہوں کہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ کہنے لگا ہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو میں نے کہا صدیق اکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی صدیق اکبر جو سب سے بڑا تصدیق کرنے والا، سب سے بڑا سچا ہو، سچائی کو ماننے والا ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو میرے رب کی صفت ہے۔ اکبر اللہ کی شان ہے، جب ہم اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ شان تو اکبر کی شان تو اللہ اکبر، وہ اللہ ہے میرا جو اکبر کی شان والا ہے، جو سب سے بڑا۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو تم صدیق اکبر کو بھی صدیق اکبر کہہ رہے ہو، تو اگر ان کو کہہ سکتے ہو تو میں داتا کو داتا بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور نہیں جی وہ تو اس اعتبار سے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے صدیق بستے ہیں، جتنے انسان ہیں، ان انسانوں میں سب سے بڑے صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے بھی ان کو جواب دیا، میں نے کہا حضرت صاحب یوں ہی سمجھ لو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی داتا نہیں ہے، نہ کوئی نبی داتا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ کوئی ولی داتا ہے۔ ہاں زمین پر جتنے اللہ کے ولی بسنے والے ہیں
وہ سب کے سب داتا ہیں، اور ان سب داتاؤں میں سے سب سے بڑے داتا حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خیرات بانٹنے کا جو ہے وہ ایک سلیقہ سکھایا ہوا تھا، اور وہ جو بھی ان کے در پر آتا تھا، اس زمانے میں جب آپ یہاں دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی آپ کا لنگر چلتا تھا، اور آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اس وقت جب آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے غریبوں کو، تو وہ مشہور ہو گیا کہ یہ ان داتا ہیں۔ ان داتا کا مطلب ہوتا ہے روٹی کھلانے والا، روٹی دینے والا۔ پھر یہ زمانہ جو گزرتا رہا تو انہوں نے ان داتا کی بجائے صرف داتا کہنا شروع کر دیا، یعنی جو لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ تو اگر تیرے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے تو تو بھی تو روٹی کھلاتا ہے، اگر تو روٹی کھلا کر دینے والا، روٹی کھلانے والا بن جاتا ہے تو حضور داتا صاحب کا تو صدیوں سے لنگر چل رہا ہے، وہ کیوں نہیں داتا بن سکتے؟ اور پھر بھائی دوسرا، میں نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کہتے ہو وہ فاروق اعظم ہیں۔ فاروق اعظم کا مطلب حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا، سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ میں کہ وہ کون ہے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں وہ فرق کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ فرق کرنے والا ہے تو تم نے حضرت عمر فاروق کو اگر فاروق اعظم کہہ دیا تو تم بھی شرک کرنے لگے؟ وہ نہیں جی نہیں، مطلب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام میں اور جتنے لوگ دنیا میں بسنے والے ہیں، حضرت عمر فاروق کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ جس وقت اسلام قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کے صدقے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا، اور حضور نے ان کو لقب دیا کہ تو فاروق ہے، اور جتنے بھی صحابہ تھے ان سب سے آپ سب سے بڑے فاروق اعظم تھے، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا۔ میں نے کہا یوں ہی سمجھ لو کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فاروق اعظم نہیں ہے، فاروق اعظم تو حقیقت میں اللہ کی ذات ہے نا، حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے، اپنے دوستوں کے اعتبار سے، اس دور کے لوگوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی کہ ان کی وجہ سے حق اور باطل جدا جدا ہو گئے، تو ان کو آج تک کائنات فاروق اعظم کہہ کے یاد کرتی ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لو اگر ان کو فاروق اعظم کہنے سے شرک لازم نہیں آتا تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہنے سے بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کو بھی ہم داتا دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہم ان کو داتا نہیں کہتے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں نے جو بتا دیا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی نام داتا نہیں ہے۔ داتا انسان ہے، اور داتا فارسی کا لفظ ہے، اور داتا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عطاؤں میں سے لوگوں کو اپنی نعمتیں بانٹتا ہے، اس کو داتا کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں ڈیرا لگایا راوی کے کنارے پر، اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، ایک درس قائم کیا۔ آپ فقہ حنفی کا درس دیتے تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بہت بڑے احترام کرنے والے اور ان کے مقلد تھے، اور جس طرح آج ہم ان کے مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، آج سے صدیوں پہلے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد۔ اور آپ فرماتے ہیں ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے، آپ نے بڑے القابات کے ساتھ آپ کا ذکر کشف المحجوب میں کیا ہے، اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار میں شام کے علاقے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر تھا، اور میں سو رہا تھا، تو سوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوں، اور مجھے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باب شیبہ سے تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پر ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے، اور جس طرح کوئی ماں محبت سے، شفقت سے سینے سے لگا کر اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بوڑھے کو بڑے محبت پیار سے اٹھا کر لا رہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس کو اٹھا کر لا رہے؟ تو میرے دل میں اگر یہ بات آئی ہی تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے حالات پر آگاہ ہو گئے، دل کے خیالات پر آگاہ ہو گئے، اور حضور نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور فرمایا علی یہ بات سوچ رہے ہو کہ یہ آدمی کون ہے جس کو میں نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے مخاطب کر کے، اے علی یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا امام ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرنے والے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے رہنے والے تمام مسلمانوں کا بھی امام ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کی تعبیر یہ جانی کہ حضور ان کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اپنے قدموں پر نہیں چلتے بلکہ حضور کہ اٹھائے ہونے سے وہ چل رہے ہیں اور حضور ان کو سہارا دے کر لا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کوئی بات نہیں فرماتے، جو کچھ بیان کرتے ہیں کالی کملی والے کا بتایا ہوا بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے، وہ اپنی ذات کو فراموش کر چکے تھے اور جو کچھ بھی ان کے پاس فیضان تھا وہ سارے کا سارا کالی کملی والے کی بارگاہ سے عطا ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ کو امامہ کہا جاتا ہے، آپ امام الائمہ ہیں، سارے اماموں سے بڑے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی عجیب و غریب ایک حکایت لکھی ہے، ایک بات لکھی ہے کشف المعجوب میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف آج کے دور میں ہی یہ جو بہروپیے پیر ہوتے ہیں، متصوفین یعنی جھوٹے پیر، آج کے دور میں نہیں، اس وقت بھی موجود تھے۔ حضرت داتا صاحب ان کی بہت مذمت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سچا پیر وہ یہ کہ جڑا شریعت دا پابند ہوئے، اور سچا پیر وہ ہے کہ جس کے پاس علم دین ہو، جو دین کا عالم بھی ہو اور دین کا جو ہے وہ عامل بھی ہو، عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ آپ مفسر بھی تھے، آپ تفسیر بھی پڑھاتے تھے، آپ حدیث بھی پڑھاتے تھے، آپ فقہ کا بھی درس دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار مجھے ایک مشکل پیش آ گئی، کوئی روحانی مشکل ہوگی یا دنیاوی مشکل ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار پر جا کر دعا کرتا تھا، اللہ میری مشکلیں حل فرما دیتا تھا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں حضرت بلال حبشی حضور کے غلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعائیں کرتا رہا، بہت کئی دن وہاں پر رہا، لیکن میری مشکل جو تھی وہ حل نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے کچھ اور کوئی طریقہ لکھا ہوا تھا اس مشکل کی کسائش کا، تو میں وہاں سے، مجھے کوئی جلدی تھی، میں نے کہا چلو پھر حاضر ہوں گا۔ میں وہاں سے رخصت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پاک سے میں رخصت ہوا اور چلتا چلتا ایک شہر میں پہنچا تو شام ہو چکی تھی، شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، تو مجھے باہر ایک سرائے میں قیام کرنا پڑا۔ وہاں اس وقت سرائے ہوتی تھی جہاں مسافر آ کر رات بسر کرتے تھے، جس طرح آج کل رات گزارنے کے لیے ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں اس وقت سرائے ہوتی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا نا، تو مجھ سے پہلے ہی وہاں کچھ جبہ پہنے ہوئے، کچھ فقیرانہ لباس پہنے ہوئے، کچھ 2-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں گیا تو میرا بھی لباس فقیروں والا لباس تھا، کوئی شاہانہ لباس نہیں تھا، تو وہ مجھے طنز کرنے لگے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے گفتگو کی تو میں نے محسوس کیا سارے چٹے ان پڑھ اور کسی کو دین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، سارے بہروپیے بیٹھے ہوئے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ جبے پہن کر یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح آج کل بہت سے، اور ہماری بھی سبحان اللہ ہے اہل سنت کی سنیوں کی، یہ سارے ہمارے کھاتے میں ہی ڈالے جاتے ہیں، اور ہم بھی پھر ان کے حد کر دیتے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے۔ اور یہ بات شاید مجھے کہنی تو نہیں چاہیے، ہم اتنے بھولے لوگ ہیں کہ کسی گدھے کو بھی ہم جبہ پہنا دے تو ہم شاید اس کے کھر بھی چومنا شروع کر دیں، دیکھتے نہیں کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ جبے پہننے سے کوئی
اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہ سارے نا فقیر آنا لباس پہ کے تے بیٹھے سن، مینوں پتہ لگ گیا بھائی سارے بے روپیے نے، لیکن وہ مجھے بڑے نفرت سے حقارت سے دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے یہ سب کچھ جو ہے فراڈیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مجھے انہوں نے وہ پرلی دور جگہ دی اور بٹھایا، اور جب ان کے پاس کچھ لوگوں نے تحائف بھیجے، لوگ پھر ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں، انہوں نے کھانا بھیجا، جی اتنے فقیر آئے نے انہوں نے لنگر دیو، تو وہ لنگر جب ان کے پاس آیا تو وہ سب کھا گئے اور کچھ بچا کھچا مجھے بھی دے دیا، میں نے بھی کچھ گزارا کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ میری ذلت کی انتہا کر دی کہ ان کو پھر جو ہے وہ کچھ خربوزے کھانے کو دیے گئے اور وہ خربوزے خود کھا رہے تھے اور اس کے چھلکے میری طرف پھینک رہے تھے، اور مجھے اس طرح جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا، اور ان کی اس جو انسلٹ تھی، جو بے عزتی میری کر رہے تھے، میں نے وہ اس پر خاموشی اختیار کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جب میں نے اپنی اس بے عزتی پر شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا۔ وہ جو میں بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل فرما دے، وہ تھوڑی سی تکلیف آئی اس پر میں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا، میرے لیے راستے کھول دیے۔ تو دوستان گرامی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہر دور میں موجود رہے ہیں اور بہروپیے بھی ہر دور میں موجود رہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فیضان کرم آج بھی عام ہے، اور اس سے بڑا میں کیا دلیل دے سکتا ہوں کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن تک وہاں پر قیام فرمایا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے وہاں پر، اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی جناب میں دعائیں کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہو اتھے دعا منگ لو، اتھے جا کے ضرور تہاڈی اللہ بڑا سن دے۔ یہ بھی تو ہے نا بھائی، ہمارے ہاں آپ کیا کریں، اتنے ہمارے مفتی ہو گئے ہیں گلی گلی میں، ادھروں وہ کینچی نال حجامت بنا رہا ہوں تو ادھروں مولویاں اتنے فتویٰ لگ رہا ہوں جی۔ تو عجیب و غریب ہمارا ماحول بن گیا ہے، ہر ایک آدمی مفتی صاحب بنا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں اتھے لین کی جاندے ہو، وہ اتھے دعا مانگ لو، اتھے نہیں اللہ تعالیٰ سندا۔ تو بات تو ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں ہے، میرا رب تم اگلی کوٹھڑی میں جا کر بھی دعا کرو گے وہاں بھی سن لے گا، لیکن جہاں اللہ کے محبوب بندے قیام فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور وہاں قبولیت کا زیادہ جو ہے وہ امید ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے جو ہے وہ حجرے میں جاتے اور وہاں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، ان کی جو کفالت کا ذمہ تھا، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، وہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اولاد موجود نہیں تھی، حضرت زکریا کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اولاد نہیں تھی، تو پوچھا ہے مریم تیرے پاس یہ پھل کدھر سے آئے ہیں؟ کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ھنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی بندی کی عبادت والی جگہ ہے، یہاں مریم ہر وقت خدا کی بندگی کرتی رہتی ہیں، اس لیے بے موسم پھل آ رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کا نبی اس ولی کے اس حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، الہ العالمین مجھے بھی مانگتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو یہ تیری بندی کی جگہ ہے، تو اس کی جگہ کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو قرآن پاک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ جیسا حسین و جمیل بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کر دعا کی جاتی ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دعا کے لیے، اور اللہ نے جو ہے وہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ قسم کھا کر فرمایا ہے لئن سألنی لأعطینہ لئن استعاذنی لأعیذنہ، اگر میرے محبوب بندے مجھ سے جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو مجھے اپنی ربوبیت کی، اپنی شان کی قسم ہے، کوئی داتا صاحب جیسا ہوئے تے صحیح جدوں بھی ہاتھ اٹھاندا ہے میں اپنی ربوبیت دی قسم کھا کے آنا میں دی دعا نو ضرور قبول کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اپنے پاک باز بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے ہمارے اعمال پر بھی کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔